من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. کتاب اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے اتاری گئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. بے شک ہم نے کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. پھر اللہ ہی کی عبادت خالص کیجیے، بندگی کیجیے. الا للہ الدین الخالص. سنو، اللہ ہی کے لیے عبادت خالص ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیتے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت صرف ان کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری قربت اللہ سے اور نزدیکی اللہ سے بنا دے. ان اللہ یحکم. بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن چیزوں میں اختلاف لوگ کرتے ہیں. ان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور منکرین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو صورت گزری تھی مکمل ہوئی تھی وہ سورۃ صاد، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے اور حالات ذکر فرمایا تھا اور اپنی عبادت کی طرف خاص کر توجہ دلایا تھا اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا تھا. اب اس وقت جس سورۃ پاک کا آغاز ہو رہا ہے وہ اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے. مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. 8 رکوع ہیں
اور 75 آیات اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں بھی ان باتوں کو خاص کر تردید فرمایا ہے جو لوگ کفار و مشرکین خاص کر اللہ کے ساتھ گستاخی کے باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ کی طرف لڑکے اور لڑکیاں ہونے کی نسبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے بھی کچھ بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن باطل معبودوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے تو اس کے سلسلے میں وہ لوگ بہانہ کرتے تھے کہ ہم حقیقی طور پر میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضروریات حاجت رکھتے ہیں تاکہ یہ لوگ مل کر کے اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں اور اللہ سے ہماری قربت اور دوستی یہ لوگ کرا دیں، اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ ہم بھی بس اللہ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کے بھی کچھ حال اور احوال کو اللہ نے اس صورت پاک میں ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس صورت کا شروع تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ کوئی ایسے ویسے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ کہہ کر کہ اللہ اور اس طرح کی باتیں بار بار اللہ دہراتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ ہی اس کے ذمہ دار ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں اور جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر کیا، کیوں؟ تاکہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بالکل مضبوطی کے ساتھ یقین کے درجے تک پہنچ جائے کہ اس کتاب کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس سے کوئی بھی ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی بھی غیر غلط باتیں نہیں لوگ داخل کر سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی قیامت تک اس پر کوئی ہاتھ ڈال کر کے اس کی حقیقت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا محافظ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبض قدرت میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں ہیں، عزیز ہے، زبردست ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، حکیم ہے، حکمت کے ساتھ ساری باتیں ذکر کیا ہے اس میں۔ اس لیے تمہارا کام ہے لوگوں کہ صرف اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو اور اس کے اتارنے والے پر ایمان لاؤ، بس اتنا کام ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی یعنی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ آپ پر جو یہ کتاب اتاری گئی ہے بالکل حق ہے، درست ہے، صحیح ہے، آپ کو بھی کسی طرح سے کوئی اس میں اس کی دعوت و تبلیغ میں اس کے پہنچانے میں کسی طرح کوئی ڈر خوف نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کیا ہے، نہیں، بالکل حق حق، سچ سچ ہے۔ جب اتنی بات ہے تو ایک کام ضرور کیجئے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور کسی اور کی مت کیجئے، اور اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کیجئے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت مخلصانہ طور پر کیجئے۔ کیا مطلب مخلصانہ اور اخلاص؟ یعنی اس میں باطل کی کسی طرح کوئی شرکت نہ ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، یعنی کوئی بھی بات، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس میں کسی غیر اللہ کی شمولیت نہ ہو، خیالوں میں، نیتوں میں، عمل میں۔ خیال میں مطلب یہ کہ کوئی مجھے دیکھے عبادت کرے تو بڑا عبادت گزار ہے، نہ، یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے۔ نیت میں بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں اور کچھ دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہوں، نہیں، خالص اللہ ہی کے لیے، اس میں کسی طرح کسی کی شرکت شمولیت نہ ہو، نہ ظاہر اعتبار سے نہ باطن کے اعتبار سے، اس کو کہتے خالص اللہ کے لیے، اور اسی کی بندگی ہونی چاہیے اور کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ پھر اللہ دوبارہ تاکید کر رہا ہے
سنو، اللہ ہی کے لیے بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے جو کچھ چھوٹا بڑا کرنا ہے سب اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ عبادت وہ عبادت مقبول ہے اللہ کی بارگاہ، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ورنہ دنیا میں آج ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، لینا دینا بھی کرتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرہ کرتے ہیں، نماز خوب پڑھتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، بیانات و تفسیر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ بندگی میں جو خشوع خضوع کی کیفیت ہونا اس میں کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہی کی ایک ایسی جماعت کے جو مخلصانہ صرف اللہ کے لیے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ اسی لیے اس چیز میں بھی ذرا شک ہو جائے عبادت میں، اور جہاں شبہات پیدا ہو جائے، صحابہ اپنی جان دینا پسند کرتے تھے لیکن اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کفار و مشرکین کا یہی کام تھا، اور وہ لوگ یہی چاہتے تھے اگر تم عبادت میرے معبودوں کے نہیں کرو گے، نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا احترام کر لیا کرو، کبھی کبھی ان کی عزت سے نام لے لیا کرو۔ اسی لیے تو ایک موقع پر کفار و مشرکین سب آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی ہے کہ محمد اب چھوڑ دو اختلافات، ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جتنا مجھے کرنا تھا ہم بھی اپنی پوری طاقت سے کر لی، لیکن اب کچھ نہیں، بس ابھی کام کرو، آپ اپنے دین پر رہیے، ہم کو دین پر رہنے دیجیے، ہم اپنی معبودوں کی عبادت ہم کریں، آپ اپنے اللہ کی کیجیے، آپ اس کی کبھی بھی برائی، کبھی بھی اس کے بارے میں آپ تذکرہ نہیں کیجیے۔ ہاں حکم ہے کسی کے مذہب، کسی کے دیوی دیوتاؤں کی برائی مت کرو، لیکن اس کی حقیقت اسلام بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقت سچائی بیان کرو، لیکن برا بھلا مت بولو۔ لہذا محمد ایسا کرو کہ کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ ہمارے معبودوں کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، بس اتنا آپ کام کیجیے۔ یہ کھڑا ہو جانا بھی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایک دلیل ہوگی کہ محمد بھی آ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر اتنا نہیں کم سے کم اشارہ کر دو، کچھ کر دو۔ کیا سورت نازل ہوئی؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور آخر میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ، صاف صاف کہہ دیجئے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہہ دیجئے تمہارے معبود تمہیں مبارک، ہم جھکیں گے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوں گے، سلام بھی نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج بہت سارے ایسے مسلمان دنیاوی مفاد کی غرض سے، دنیاوی حالات کی وجہ سے، مرغوبیت کی بنیاد پر کبھی کبھی لوگوں کے عقیدت میں آ کر کے شرکیہ کام کرتے ہیں، لوگ جا کر کے عزت اور احترام کا کام کرنے لگتے ہیں، صرف کیا ہے؟ کرسی کی لالچ ہے، اور اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ عہدے کی لالچ ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ لہذا بتوں کے سامنے جا کر کے جھکنا، چھونا، چومنا، چاٹنا ایک ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتا، اور یہ ایمان والے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے خالص اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، جان چلی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی صحابہ شرکت کی کوئی راستہ نہیں کھولتے تھے۔ الا للہ الدین الخالص، ذرا بھی اگر ان کے دل و دماغ میں کوئی بات کھٹکتی تھی تو فوراً آ کر کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ آج نماز کی حالت میں یہ خیال آیا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کے رسول یہ کام ہو گیا کیا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ریاکاری ہے؟ جبکہ وہ لوگ بڑے مخلص تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسی لیے تھوڑا کام کیجئے، تھوڑی نیکی کیجئے، لیکن اللہ ہی کے لیے کیجئے۔ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوش کرا دے گا۔
جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری چیزیں پیچھے پیچھے راضی ہو جائیں گی۔ آج ہم دنیا والوں کے چکر میں راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر اگر اللہ کے سامنے رو دھو کر کے اس رب مہربان کو اگر راضی کر لیں تو ساری دنیا کو راضی کرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی تو کمال تھے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ وہ اپنے رب سے رشتہ بہت ہی مخلصانہ رکھتے تھے، تبھی تو جنگل کے شیر بھی ان کے تابع ہو جاتے تھے، دریا اور سمندر بھی ان کے پاؤں کے نیچے پتھر کی طرح بن کر کے ان کو گزار دیتے تھے۔ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، وہ جنگلوں میں بھی کھڑے ہو کر کے اگر اعلان کر دیتے تھے کہ اے جنگل کے درندوں پرندوں چرندوں، آج محمد کے غلام ایک رات اس جنگل میں ٹھہرنا چاہ رہا ہے، ذرا تم لوگ اپنے اپنے حال اور اپنے اپنے جگہوں کو بدل لو۔ حدیث پاک میں علماء مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ اعلان ہوتا ہے تو بڑے بڑے شیر اژدہا راستہ لے لیتے ہیں کہ آج محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے لیے جنگل میں سکون سے رہنے دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ دنیا کو راضی کرنے، دنیا والوں کو خوش کرنے اور ایسے لوگوں کا جس سے اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، ان کے پیچھے اتنا وقت لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، اور اللہ کے پاس تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر کے مخلصانہ طور پر میں رو کر کے منانا نہیں آتا ہے۔ بس صدیاں گزر جاتی ہے لیکن نہیں لوگ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا میں جب قرآن نازل کیا ہوں تو میری ہی عبادت خاص کیجیے۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو ولی دوست معبود بناتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ان کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ اللہ تک مجھے پہنچا دے۔ کیا کریں؟ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نہیں حضرت میں پکے سچے مسلمان ہوں، صرف وہاں جاتا ہوں نا جو صرف اس لیے تاکہ وہ ولی جو ہے بڑے درجے کے ہیں ان سے میرا ذرا سا کیا ہو، اللہ تک کی رسائی، اللہ تک کہ میری بات۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے گنہگار کی بھی بات سنتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کا واسطہ لے لو۔ اللہ تو بڑے بڑے مشرکانہ شرک کے کام کرنے والوں کی بھی بات کو سن لیتا ہے، اور حالات کب بدل دیتا ہے کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس رب مہربان رب کریم اپنی طاقت میں یکتا ہے، اس لیے یہ بہانہ ڈھونڈنا کہ میں شرک اس لیے کر رہا ہوں جا کر کے کسی اللہ کی ولی کی قبر اور مزار پر اس لیے جاتا ہوں تاکہ تقرب اللہ حاصل ہو جائے، تاکہ یہ اللہ تک میری بات کو پہنچا دے، تاکہ یہ میری رسائی اللہ تک کے کر دے۔ ہم دعا ہماری نہیں پہنچ پا رہی ہے لہذا یہ ہماری وہاں تک کے پہنچا دے، اور اس راستے سے پھر شرک کا کام کرنا یہ کافروں کا مزاج ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ یہ کل کفار و مشرکین یہی کہہ کر کے سینکڑوں معبود بنا لیے تھے، جبکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے بندوں میں تیرا بہت قریب ہوں، تم جس زبان میں چاہو پکارو، جہاں چاہو پکارو، جیسے چاہو پکارو، تم اپنی نیت ٹھیک کر لو، صرف ہم حالات بدل دیں گے، تم تھوڑا سا جھک جاؤ میں تجھے اپنا قریب کر لوں گا، تیرے سر سے پاؤں تک کے گناہوں کو ایک جھٹکے میں بخش دوں گا، مجھ سے کوئی نہیں آ کر کے پوچھے گا اس گنہگار کے گناہ کو اللہ تو کیوں معاف کیا۔ اس لیے اللہ سے اخلاص کی نیت رکھیے، ڈر کر کے رکھیے، محبت کے ساتھ رکھیے، وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، زانیوں کا سنتا ہے، شرابیوں کا سنتا ہے، بدماشوں کا سنتا ہے، سب کا سنتا ہے، اور حالات جب بدلتا ہے تو انہی میں سے چن کر کے کسی کو وقت کا ولی بھی بنا دیتا ہے۔ صحابہ کے دور اور زمانے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے ملک میں اور اپنے جگہوں پر میں ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں۔ لکھا کتابوں میں ایک مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تھے جو دیوبند سے یا سہارنپور سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ دلی کے پروگرام میں جا رہے تھے، راستے میں ان کو عصر کی نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی، ایک چھوٹی سی بستی نظر آئی مسلمانوں کی، تو سوچے مسلمان کی بستی میں جا کر کے نماز پڑھ لیں پھر آگے سفر کریں۔ پہنچے تو مسجد ہے لیکن مسجد میں تالا لگا،
لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مسجد کھولو، عصر کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیں گے، تاکہ مسجد نہیں کھولتے اس لیے کہ ایک بہت بڑے چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بند کر دیا ہے مسجد کو، کہا کہ مسلمان کہاں، مسلمان نے بند کر دیا ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتا، ہم لوگ چھپ چھپا کر کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، کہا کہ کسی طرح سے کھولو، لیکن لوگ نہیں، کہا کہ ہم کھول ہی نہیں سکتے، وہ تو ہم پر پھر ظلم کرے، خیر کسی طرح عصر کی نماز پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد میں کہا کہ وہ چودھری رہتا کہاں ہے، کیا ہے اس کا کام، کہا کہ وہ چودھری کا گھر وہ ہے، اس کے پاس ایک دربار لگا رہتا ہے، شراب و کباب ناچنے والیوں کا بھی محفلیں سجی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اسی کام میں رہتا ہے، وہ کسی دین کے کام یہاں کرنے کے لیے کسی کو نہیں دیتا ہے، نماز اذان بھی نہیں ہونے دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں یہ سب چیزیں ہوگی تو ہمارے یہ دربار کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے ڈر سے لوگ نہیں کرتے ہیں، کہا کہ ہمارا ان سے ملاقات کرا دوں، کہا کہ یہ بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہاں دور سے بتا دیتا ہوں ان کا وہ بیٹھک ہے وہاں وہ رہتا ہے، اشارہ کر دیا، حضرت چلے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ذرا سے نرم ہو بات چیت کیا اس نے، اور بات چیت کرتے کرتے اس نے وعدہ کیا کہ ہاں نماز ہم پڑھیں گے، لیکن آپ ایک مسئلہ مجھے بتا دیجئے تبھی نماز میں پڑھوں گا، ہم کبھی بھی پاک نہیں رہتے، وضو بھی ہم نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیشہ یہ دیکھیے میرے ساتھ میں یہ حالات ہیں، کبھی کبھی نشے میں بھی رہتا ہوں تو نہ میں پاک رہ پاتا ہوں، اور نماز کے لیے بڑا ضروری ہے پاکی، وضو بھی بار بار نہیں کر سکتا ہوں، اور نماز کے لیے کیا ہے، وضو کرنا ضروری ہے، اگر مولوی صاحب آپ یہ دو چیزوں کی سہولت میرے لیے کر دیں تو میں کل سے نماز شروع کر دوں گا، کیا سہولت؟ کہا کہ ایک سہولت تو یہ کہ ہم غسل نہیں کریں گے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گے، پڑھ سکتا ہوں، وضو بار بار نہیں کروں گا، بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، پڑھ سکتا ہوں، ان دونوں چیزوں کا فتویٰ مسئلہ آپ ہم کو بتا دیجئے تو پھر کل سے ظہر کی نماز میں شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تمہاری نماز ناپاکی کی حالت میں بھی ہو جائے گی، بے وضو بھی پڑھو تیری نماز ہو جائے گی، کہا کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کہتی ہیں تو کل سے شروع کر دیتا ہوں، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی، آج کے مولوی کو کہہ دیتا ہوں دیکھو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کتنا بڑا، کیا جائز چیز کو ناجائز کو جائز، وہ کہہ دیے، کہہ کر کے کہا کہ اچھا مسجد کھولنے کی اجازت دے دو، ہم لوگ مغرب پڑھ لیں گے یا رات یہیں گزار لیں گے، کھلوا دیا اس نے مسجد، یہ حضرات گئے مسجد کی صاف صفائی کی، کہا کہ بھائی آپ دلی کا سفر نہیں بلکہ ایک رات اس شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرو، کیا ایک شخص کی ہدایت کے لیے رات بھر دعا ہو رہی ہے؟ آج اپنے آنکھوں سے گھر میں بے نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی ہدایت کے لیے نہ باپ دعا کرتا ہے نہ ماں اٹھ کر کے دعا کرتی ہے، باپ بھی سوتا ہے فجر میں، ماں بھی سوتی ہے، ہدایت کے لیے ہاتھ کسی کا نہ اٹھتا ہے، کبھی رونا، کبھی گڑ گڑانا، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے کم سے کم تو دعا کرو، دل کا بدلنا، حالات کا بدلنا ہمارے ذمے میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ذمے میں ہے، ہم لوگ تو اتنا آج کل دین سے دور ہیں، آج کل ہم لوگ اتنا یہ ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ سمجھتے ہیں بس ہماری نماز ہو رہی ہے باقی سب جہنم میں چلے جائیں، تاکہ فرصت سے کیا کریں گے، اکیلے جنت میں رہیں گے، نہیں، یہ مسلمان کے شان نہیں ہے، رات بھر دعا کرتے ہیں ہدایت، کیا جملہ کہتے ہیں، اللہ یہاں تک تو میں کام کر دیا تیری توفیق سے، مسئلہ بھی میں نے غلط بتا دیا ہے، تو جانتا ہے، اس سے وعدہ بھی کرا لیا ہے، اے اللہ وضو بھی کرانا تیرا کام ہے اور غسل بھی کرانا تیرا کام ہے، ہم تو نہیں کرا سکتے، ہم اس کو پکڑ کر کے غسل بھی نہیں کرا سکتے، وضو بھی نہیں کرا سکتے، اور یہ دونوں کام اے رب کریم تیرے ہی کام ہے،
اب اس کو غسل کرا کر کے اپنے گھر میں لائیے یا اس کو ناپاکی کی حالت میں لائیے، یہ تیرا کام ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے صرف دین کی صحیح بات بتانا، حق کی بات بتا دینا، صحیح دین کی بات رہنمائی کر دینا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کب حالات بدل دیں گے پتہ نہیں، لیکن ہاں نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ میں کام کرنی چاہیے، تبھی حالات بدلتے ہیں۔ اور اگر کہنے والا مخلص نہیں ہے، بتانے والا کا دل صاف نہیں ہے، تو پھر وہ کتنی بھی لمبی تقریریں کر لیں اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ظہر کا جب قریب وقت آیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہلچل مچا دیا۔ ہر ایک انسان کے دل میں ایک بڑا مفتی بیٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایسا کیفیت دل میں ہے کہ وہ ہلچل مچا دیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دل گناہ پر مطمئن ہو جائے اور اس پر کبھی دل میں پریشانی نہ آئے تو تیرے دل سے ایمان رخصت ہو گیا ہے، یہ علامت۔ اور اگر نیکی کا جذبہ، شوق، اس سے اطمینان دل ہوتا ہے تو تیرے دل میں ایمان بہت مضبوط ہے، ابھی وہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہے نیکی کا جذبہ، اس کی فکریں نہیں ہے اور گناہ پر شوق ہے، گناہ کے دل دادا ہے، گناہوں کرنے پر میں ہمیں کوئی ملامت اندر سے نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ جلدی فکر کرنا چاہیے، ورنہ موت کہیں ایسا نہ ہو کفر پر ہو جائے۔ اس لیے دل کے اندر اللہ نے ہمیشہ ایک رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اذان ہوتی ہے تو نمازی کے دل میں نماز کی ہلچل مچ جاتی، چلو بھائی وضو کرنا ہے، چلو یہ کام کرنا ہے، کہاں ہے وہاں نماز کی فکر اور تڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں نیکی کا جذبہ نہیں ہے اور نماز چھوڑنے کے وہ عادت اپنے دل کو بنا لیا ہے، تو چاہے کعبے کی مؤذن کی بھی اذان اس کے کان میں آ جائے، اس کے دل میں بے قراری نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ، اپنے ایمان کے سلسلے میں دل میں ٹٹولا کیجیے۔ لہذا وہ شرابی چودھری کے دل میں کیفیت ہونے لگی، اچانک اس نے کہا کہ لوگوں روک دو یہ محفل سرور، یہ گانا بجانا سب روک دو، مجھے مسجد جانی ہے۔ کیا ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے وعدہ کر لیا تھا کہ کل نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد کھلواؤں گا، آؤں گا، اس لیے جاؤ ذرا بستی والوں کو بھی آج اعلان کر دو کہ چودھری آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تم سب لوگ آ جاؤ۔ لکھا ہے کتابوں میں، قسم خدا کی عید کا ماحول ہو گیا، جو لوگ چھپ کر کے تھے اب مسجد آنے کے ان کے اندر شوق ہو گیا، چلو آج مسجد محلے کی کھل رہی ہے، چودھری بھی آ رہا ہے، بڑا آدمی آ رہا ہے، بچے میں ایک شور، مسجد کی طرف۔ یہ بیچارہ اٹھا ناپاکی کی حالت میں، کپڑا بھی ناپاک ہے، بدن بھی ناپاک ہے، وضو بھی نہیں ہے، چونکہ اس کو فتویٰ مل چکا ہے کہ تمہاری نماز اسی میں ہو جائے گی۔ لہذا وہ چلا اٹھا، گھر سے نکلتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کہتا ہے لوگوں رک جاؤ، آج زمانے کے بعد اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو شرم لگ رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جاؤں، ذرا میں غسل بھی کر لیتا ہوں، ذرا پاک کپڑے بھی پہن لیتا ہوں، اللہ کا گھر جا رہا ہوں، اس لیے رک جاؤ سب لوگ۔ اب غسل کی دعا کیا ہوئی تھی؟ اے اللہ غسل بھی کرانا اب تیرا کام ہے، وضو بھی کرانا تیرا کام ہے، اللہ کرا دیا۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک کر کے کسی کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے، قسم خدا کی یہ ضروری ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا نہ کرے، جو شوہر اپنی بیوی کے لیے ہدایت کی دعا نہ کرے، جو بیوی اپنی زندگی اور حالات کے لیے اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے دعا نہ کریں، تو سمجھیے کہ ایمان تیرا بہت خطرے میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ بہانہ مت ڈھونڈیے کہ نہیں اس کی ہم پرستش اس لیے کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اس لیے جوڑتے ہیں، ان کے نام پر بکرا اس لیے ذبح کرتے ہیں، اس کے نام سے نظر و نیاز اس لیے کرتے تاکہ یہ اللہ تک مجھے پہنچا دے۔ ارے وہ اللہ وہ ہے جو سب کی بات کو سنتا ہے، کیا ہے؟ سب کی بات کو سنتا ہے، سب کا کام بنا دیتا ہے۔
وہ غریبوں کے بھی، امیروں کا بھی، فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، محتاجوں کا بھی، جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہی ہے۔ اس لیے بہانہ بنا کر کے شرک مت کیجیے، بہانہ بنا کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو مت جوڑیے، بہانہ بنا کر کے کسی طرح سے کوئی بدعت کا کام مت کیجیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کی بات سن کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے محمد ہم جو ان معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں میرا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا میرے تک آنے کے لیے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ کیا کرو؟ سنت کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی سے محبت کرو، تمہارا آنا میرے تک کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور نبی کے طریقے میں شرک نہیں، نبی کی سنت میں بدعت نہیں، نبی کے فرمان میں کوئی شرکیہ کام نہیں ہے، بلکہ وہ توحید ہے، سنت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو اخلاص اور مخلصانہ طور پر یاد کیا کیجیے، عبادت کیجیے تو اسی کے لیے، مالی خرچ کیجئے، عبادت تو اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کہ وہ آدمی دیکھ کر کے خوش ہو جائے، وہ آدمی میری تعریف کر دے، وہ میرے آنکھ میں میرے شقی ہو کر کہہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نیکی دنیا میں تعریف کرنے کی نیت سے کرتا ہے، چاہے مال کے ذریعے سے چاہے عبادت کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بدلہ ہی دے دیتا ہے، اس کی شہرت کرا دیتا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا کرا دیتا ہے کہ یہ آدمی بڑا سخی ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا گاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے، لہذا لوگ تعریف کرتے ہیں۔ کل وہ جب ڈھونڈے گا میدان محشر میں میری وہ سخاوت کی نیکیاں کہاں ہیں رب، تو اللہ فرمائے گا جس نیت سے تم نے کیا تھا تیرا میں نے دنیا میں چرچا کرا دیا۔ اس لیے اخلاص پیدا کیجیے عبادت میں۔ اللہ فرمائے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہانہ ہے لوگوں کے کہ لوگ یہ کہیں کہ بس ہم عبادت کرتے ہیں اس کی صرف اس لیے تقرب حاصل ہو۔ اللہ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ یہ بات کے جھگڑے کا حل کہاں ہوگا؟ دنیا میں مشکل ہے۔ دنیا میں باطل کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں، ایسا نہیں کوئی بغیر دلیل کی بات کرتا ہے، اس کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں۔ جتنے لوگ دین کے جھوٹے ہوں گے دلیل ان کی بڑی مضبوط نظر آئے گی اور حق اس وقت کمزور دکھائی دے گا۔ باطل کے پاس میں بات بنانے کی بڑی وہ ہے، طاقت ہے، سلیقہ ہے، وہ اس طرح سے الجھا دے گا کہ آدمی حق کو چھوڑ کر کے باطل طرف لڑک جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جتنا جھوٹ بولو 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 کہ آدمی سچ سمجھنے لگتا ہے، سچ سمجھنے لگتا ہے۔ اتنا غلط کام کرو کرو کہ آنکھوں سے حیا جب ختم ہو جائے گا تو بے حیائی حیا نظر آنے لگے گی۔ تہذیب کیا کہتے ہیں لوگ؟ ننگا پھر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نئی تہذیب ہے۔ واہ، دیکھا دلیل، ننگے پھر رہے ہیں، بے حیائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک نئی تہذیب ہے، نیا زمانہ ہے، نئی تہذیب ہے، نیا زمانہ، دلیل دے رہے ہیں۔ لہذا ہم زمانے کے ساتھ چلیں گے، ہمارا تعلق زمانے کے ساتھ میں، لوگ کیا کہیں گے دلیل ہر آدمی دیتا ہے۔ لہذا اللہ فرمائے یہاں تم دلیلیں دے لو، اپنی جھوٹی بات کو تھوڑی دیر کے لیے سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی لائر مقرر کر لو، عدالت میں تم اپنا سپورٹ رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلے کرا دو۔ یہ دنیا ہے، کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ جب قبر کے اندر آؤ گے منو مٹی میں تو وہاں کوئی لائر نہیں ملے گا، وہاں کوئی تیرا جج نہیں ملے گا، وہاں تیرے ساتھ کوئی رشوت دے کر کے کوئی ہیرا پھیری کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ کوٹری ایسی کوٹری ہے، یہ عدالت ایسی عدالت ہے جہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، جہاں کوئی لائر اور وکیل نہیں ہوں گے، وہاں کوئی جج بھی نہیں ہوگا، کرنے والا ہوگا اور کرانے والا رب مہربان کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کے کھیل تماشے میں الجھ کر کے حقیقت اور حق کو مت چھوڑیے۔ اس لیے باطل کے پاس بھی بہت کیا ہے، دلیلیں ہیں، اور ایسی دلیل وہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی انسان متحیر ہو جاتا ہے، اس کے اندر میں ایک عجیب غریب کیفیت پیدا ہو جاتی، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، صحیح کہہ رہا ہے یہ، اچھا ایسا ہے،
لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث پر اس وقت نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کتنی مضبوط ہے۔ تو اللہ فرمایا یہاں جھگڑے کر لو، دلیلیں دے لو، یہاں بحثیں کر لو، اپنے آپ کو حق اور اپنے آپ کو صحیح کر لو، یہاں تو سب کا چلتا ہے، سب کی دنیا چلتی ہے، سب کی باتیں چلتی ہے، سب کی مرضی چلتی ہے، چلا لو۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، مرنے کے بعد آؤ گے تو تم دونوں کے درمیان کے جھگڑے کا، اختلاف کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، وہی ایک جج ہوگا، اسی کا فیصلے ہوں گے، فرشتے لکھ کر کے پیش کیے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہاں دین شریعت کے خلاف اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اور اس پر اگر چل گئے تو اپنے آپ کو بہادر مت سمجھیے، اختلاف کا حل ہے موت کے بعد ہے۔ یہاں آدمی بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر لیتا ہے، دلیلیں دے دیتا ہے اپنے کو اچھا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرمایا تم اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا لو، کہہ لو، تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، یزکی، جب تک کہ اللہ تجھے پاک نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک کہ پاکیزگی کی مقبولیت اور محبوبیت نہیں آئے گی، اس وقت تک کہ تم دعوے سے پاک صاف نہیں ہوگے۔ وہ واقعہ سنایا تھا نا کہ بادشاہ اور وزیر دونوں جب جا رہے تھے، بازار سے گزر ہوا تو ایک گدھا بیچنے والا نے کیا اعلان کر رہا تھا کہ گدھا لے لو، گدھا لے لو، اور قیمت بھی بہت مہنگی، قیمت زیادہ۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ارے وزیر دیکھیے، گدھا اتنی قیمت میں کیوں بیچ رہا ہے؟ جبکہ گدھا گدھا ہوتا ہے، اتنی قیمت تو میں نے سنا بھی نہیں تھا۔ تو وزیر جا کر کے بات کیا، بھائی کیا اس گدھے کی خاصیت، خصوصیت، کیا کمال ہے جو اس نے اور گدھوں کے مقابلے میں اس کی قیمت بہت لگا رکھا ہے؟ تو گدھا بیچنے والا نے کیا کہا، اس پر جو آدمی بیٹھتا ہے تو سیدھے اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے، یعنی کعبہ، اور سیدھے گنبد خضرا نظر آتا ہے، اس لیے اس کی قیمت میں اتنا رکھا۔ دیکھا آج ہم لوگ سب کچھ کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے نام سے کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تاجر بھی کہتا ہے اللہ کی قسم اتنے ہی میں ہے، اور نافرمانی کس کی ہو رہی؟ مزدور بھی کہتا ہے اللہ کے نام سے میں ٹھیک کیا ہوں، نافرمانی اللہ۔ مانگنے والا بھی کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام سے دو، اور سب سے زیادہ بینک بیلنس اسی کا ہے۔ تو ہر آدمی آج اللہ کے نام سے۔ تو گدھے والے نے بھی تیر چلایا، تیر چل گیا، تاکہ بادشاہ کو بتایا کہ آقا ایسا ایسا ہے، اس پر بیٹھنے سے سیدھے کعبہ اور یہی نظر کا کہ اگر ایسا ہے تو واقعتاً اس کی قیمت دیکھ لے لینا چاہیے، لیکن ذرا تجربہ کر لو، نظر آتے بھی یا نہیں آتے؟ تم ذرا بیٹھ کر کے دیکھو گدھے پر، اگر نظر آ رہا ہے تو لے لیں گے، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ پہلے وزیر کو بیٹھایا، بیٹھ کر کے تم دیکھو، تم کو نظر آ رہا ہے؟ جو ہی وہ گدھے پر بیٹھا تو گدھے والے نے آ کر کے کہا نظر اسی کو آتا ہے جو گنہگار نہیں ہو، اگر تم گنہگار ہے تو تم کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر تم نیک آدمی ہے تبھی نظر آئے گا۔ گاڑی پھنس گئی نا، پھنس گئی۔ اب اگر وہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے تو کس میں جائے گا؟ وہ گنہگار۔ آج آدمی کو کہتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب کو تو میں بہت اچھا ماشاءاللہ۔ گنہگار تو وہ ہے، مرے گا وہ، ہمارا جنازہ نہیں اٹھے گا، ہماری قبر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اسی کے آئیں گے، ہر ایک آدمی دوسرے پر۔ تو بیچارہ پھنس گیا، اب کیا کرے؟ اگر کہتا ہے کہ نظر نہیں ہے تو گنہگاروں میں چلا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بس وہی کرنا پڑے گا۔ دیکھا اوپر نیچے، ماشاءاللہ کیا کعبہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ کیا گنبد خضرا، کتنا اچھا شہر نظر آ رہا ہے، بہت اچھا۔ نظر اٹھا اٹھا کر کے ذرا اونچے اونچے ہو کر کے دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے کیا کعبہ، کیا شہر مدینہ، کیا مکہ۔ اتر گیا وہ،
کہا کہ بادشاہ نظر آتا ہے، اگر آپ بھی تجربہ کریں تو کر لیجیے۔ کہا کہ چلو میں بھی تجربہ کر لیتا ہوں۔ اب بادشاہ بیٹھتا ہے گدھے پر، بیٹھ گیا تب اب وزیر کہتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے جو گنہگار نہیں ہو، اگر آپ گنہگار ہوں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ بھی پھنس گئی۔ اب بیٹھا تو کہا کہ اگر میں کہہ دوں نظر نہیں آیا تو میری حیثیت وزیر سے بھی کم ہو جائے گی، اور کوئی اپنی حیثیت کم کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ بھی دیکھ رہا ہے کہوں تو کہوں کیا، اگر کہتا ہوں کہ نظر نہیں آیا تو گنہگار بادشاہ اور وزیر دیکھ۔ اب بیٹھا تو وہ بھی ذرا اونچی نظریں لگا کر کے نعرہ تکبیر، کیا مکہ نظر آیا، بہت سیدھا نظر آ رہا ہے، کیا بالکل ایسا ہے ویسا ہے، اتنا اچھا تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج یہی ہے گلیوں میں نعرہ ہم لگا دیتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، مسلمان اسلام سب زندہ باد۔ ارے زندہ باد کہاں کرو گے جب تک کہ بستر پر پڑے رہو گے؟ اس لیے لگانے والے، دعویٰ کرنے والے تو آج ہیں، گدھے پر بیٹھ کر کے ہم لوگ کعبہ دیکھ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر قبلے کا منہ اگر کعبہ کے طرف کعبہ نظر آیا تب کامیابی ہے۔ دنیا میں 1000 بار کعبے کی دیدار کر کے آؤ اور قبر میں دیدار نہیں ہوا تو سارا بیکار ہو جائے گا۔ یہاں تو دیکھنا آسان ہے، قبر کی کوٹری میں کعبہ دیکھنا ہے تو نیک بنیے۔ قبر کے اندھیریوں میں اگر قبلہ دیکھنا ہے تو پھر کیا کیجئے؟ قبلے والے کو منا لیجئے۔ اگر قبر کی کوٹری میں منہ اگر کعبے کی طرف رکھنا ہے تو پھر جس کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو زمین پر اتارا ہے اس پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اپنا لیجئے، وہ بند کوٹری میں بھی کعبہ دکھا دے گا۔ لہذا گدھا منہ مانگی قیمت دے کر کے دونوں لے کر کے چلے گئے، اپنے اپنے حال میں ہیں۔ صبح روز چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کعبہ نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد راز دونوں فاش کرتے ہیں۔ کہا کہ رے وزیر صحیح بولوں کعبہ نظر نہیں آتا ہے؟ کہا کہ آقا یہ تو کام وہیں سے نظر نہیں آتا، جس وقت ہم بیٹھے تھے ہم کو بھی نظر نہیں آیا، لیکن مسئلہ تھا نیکی اور بدی کا، اس لیے مجھ کو کہنا پڑا۔ کہا کہ ہم کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مسئلہ میری بادشاہت کی تھی اس لیے مجھ کو بھی کہنا پڑا۔ آپ اپنی زندگی میں تنہائیوں میں غور کیجئے کہ ہمارا دل کتنا پاک ہے، اللہ سے ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں، دین پر ہمارا کتنا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ یہ دعوے قبر میں سب ختم ہو جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی وکالت کرنے والا، بچانے والا نہیں ہوگا، جھگڑے سب اللہ وہاں حل کر دے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کی ہدایت کبھی نہیں دیتا ہے، کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ، لوگ کہتے تھے اللہ کا بھی فلاں بیٹا ہے فلاں بیٹا ہے، تو اللہ فرمائے ارے اگر ہم کو بیٹا بنانا ہوتا تو کسی اچھے کو چنا کر کے رکھتے، ہم چن لیتے اپنے کسی بھی مخلوق میں سے، لیکن ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ سبحان، سب میرے بندے ہیں۔ کون ہیں؟ سب میرے بندے ہیں، ہم کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو پروردگار انسانوں کو پیدا کرے، جناتوں کو پیدا کرے، جس کے سب خلقت ساری مخلوق اللہ کی بندگی میں ہے، تو اس اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے سبحانہ، اللہ پاک ہے تیری باتوں سے، هو اللہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین ایک ہے، تنہا ہے، اور وہ بڑا زور دباؤ ڈالنے والا ہے، قہار ہے، بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگو، جو کتاب اللہ نے ہم سب کو دیا وہ کتاب قرآن سچا ہے، حق والا ہے، کسی طرح اس میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہے۔ اس کو پڑھیے، سمجھیے، تلاوت کیجیے، محبت کیجیے، اس کے پڑھنے والوں سے بھی محبت رکھیے، انشاءاللہ باعث رحمت اور باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، عبادت تھوڑی ہی ہو لیکن کیا ہو؟ اخلاص کے ساتھ میں ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، اور اللہ کے اخلاص کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے جو پوائنٹ دیا وہ کیا ہے؟ نبی کی سنت، یعنی سنت رسول کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ قولی، فعلی، مالی، بدنی، جو بھی عبادت ہو سنت کے مطابق، تبھی اس میں اخلاص پیدا ہو۔
تیسری بات، بہانہ بنا کر کے شرک اور بدعت مت کیجیے کہ نہیں وہ باپ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ابا کہہ رہے ہیں دادا کے زمانے سے چل رہا ہے لہٰذا ہم کریں گے، نہ کیجیے، ورنہ پھر گاڑی خبر میں پھنس جائے گی۔ اللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کہاں کر دے گا؟ مرنے کے بعد کر دے گا قیامت کے دن۔ اس لیے وہ عدالت ہے ایسی جہاں کسی کی کوئی بات اللہ کے سوا نہیں چلے گی۔ اور سب سے آخری بات، اللہ شرک سے پاک صاف ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لہذا توحید سنت کو اپنائیے، اسی میں کامیابی ہے۔ صحابہ کے طریقے کو اختیار کیجئے، اسی میں نجات اور ہدایت کے راستے آسانی سے مل جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق۔